رمضان میں گناہ نہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. رمضان صرف عبادت میں گزارنا ہے, رمضان صرف نیکیوں میں گزارنا ہے. اور وہ کیسے گزرے گا, اس کے لیے ہمیں ابھی سے دروازے بند کرنے ہوں گے, وہ سارے جس کے ذریعے میں گناہ کرتا ہوں. مجھے وہ دوست نہیں چاہیے جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں, مجھے وہ چیز نہیں دیکھنی ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے, مجھے وہ چیز سننی نہیں ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے. ابھی سے سوچنا ہوگا. ماہ رمضان کے اہتمام میں 1 سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے, 1 سال تک جنت مزین کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان شریف آنے والا. یعنی ہم تو عید کر کے چھٹیاں منا لیے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے معصوم فرشتے رمضان شریف کے جانے کے بعد آئندہ رمضان شریف کے لیے پھر اہتمام میں لگ جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتی. یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے اور وہ قبر کی تکالیف سے بچ جاتا ہے, قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے. اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں, ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے. جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, یعنی مسلمانوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں شام کے وقت ان کے منہ کی بو, روزہ دار پورا دن بھوکا رہتا ہے نا, اس کے منہ سے ایک بو آتی ہے, چونکہ پیسٹ وغیرہ بھی نہیں کر سکتے تو اب کئی لوگ اس کو عجیب فیل کرتے ہیں کہ یار روزہ رکھا مگر منہ میں بدبو ہو گئی. نہیں, سنو میرے آقا فرماتے ہیں شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی. یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی. میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں, مشورہ دینے لگا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا. رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے. کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے, کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے, کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا, دوپہر میں ہی کھاتا ہے. لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی. 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا, 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا, دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا, سارے سحری میں کھا رہے ہیں. عادت بدل گئی, بالکل طبیعت بدل گئی, روٹین چینج ہو گئی. کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں, اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو کچھ ایسے بھی تھے جو 9-10 بجے اٹھ رہے تھے, کچھ الحمدللہ فجر پڑھ کے چلو کسی وجہ سے پھر سو گئے, 10-11 بجے اٹھ رہے تھے, روٹین بدلی ہوئی تھی. رمضان آیا تو بدل گئی, سارے سحری میں اٹھ رہے ہیں. تہجد کے وقت سب کی آنکھ کھول رہی ہے, بالکل روٹین بدل گئی, حالات بدل گئے, معاملات تبدیل ہو گئے. کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے, اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں, ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں. تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. ملت کا جوان یاد رکھے, بوڑھے تراویاں پڑھتے ہیں, ضعیف تراویاں پڑھتے ہیں, گھٹنوں میں درد ہے تراویاں پڑھتے ہیں, بیمار بوڑھے تراویاں پڑھتے ہیں. جوان وہاں چوک میں کھڑے. کیا جوانی اس لیے ہے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے؟ کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے, تو شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے, پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے, کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے, تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا, راتوں کو عبادت کرے گا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. 5 اہم باتیں تھیں, میں چاہتا ہوں ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں رمضان آنے سے پہلے کہ رمضان کا پیارے آقا استقبال کیا کرتے تھے. ہم بھی استقبال کریں گے, نیکیاں کر کے استقبال کریں گے, ٹھیک ہے, دل صاف کر کے استقبال کریں گے. کسی مسلمان سے لڑائی ہے تو سلو کر کے استقبال کریں گے.
ٹھیک ہے. نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں فکر مند ہو جاتے تھے، رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری ہو جاتا تھا. انشاءاللہ ہم بھی اس رمضان میں اللہ کی عبادت کی فکر کریں گے اور اپنی مغفرت کے لیے خوب کوشش کریں گے انشاءاللہ. تیسرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، نوافل پڑھتے اور خوب دعائیں کرتے. انشاءاللہ ہم بھی کثرت سے نوافل پڑھیں گے اور خوب دعائیں کریں گے انشاءاللہ. چوتھا، میرے آقا جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ. اور پانچواں، میرے آقا خوب سخاوت فرمایا کرتے